اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اہل بیت کی شان میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کنبہ جس سے پوری کائنات محبت کرتی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی رہا، اے لوگو میں تمہارے پاس کچھ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے جس کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی اہل بیت عظام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور اہل بیت بھی صحابہ اکرام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہر اہل بیت کے فرزند نے بڑی مشکلات سہی ہیں۔ اگر حضرت امام حسن کی بات کریں، امام حسین کی بات کریں، حضرت زین العابدین کی بات کریں، جتنے بھی چشم و چراغ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہر کسی نے بڑی مشکلات سہی ہیں۔ اہل بیت عظام کا ہونے کا دوسرا نام مشکلات ہے، اور اس مشکلات میں، مشکل وقت میں انہوں نے صبر کیا۔ میں کہتا ہوں صبر بھی سلام کرتا ہوگا اہل بیت کی شان پر اور اہل بیت کو، امام حسین کو۔ ہمیں صبر کی اصل وجہ اور صبر کی اصل اہمیت امام حسین سے ہمیں ملتی ہے۔ کیا صبر انہوں نے کیا، کوئی ایسا صبر کر کے تو دکھائے۔ باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، صبر نہیں کر پاتے۔ امام علی مقام کے اللہ رب العزت نے درجات بڑے بلند عطا فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے صدقے میں اللہ کریم ہمارے بھی درجات بلند عطا فرمائے، ہمارے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ جو صحابہ کا ذکر کریں، اہل بیت کا ذکر کریں، وہ ہمارے سروں کے تاج۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خوبصورت پروگرام میں اور خوبصورت انداز رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود حضرت علامہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاذلی صاحب۔ ناظرین، ماشاءاللہ مفتی صاحب کا شعبہ تدریس سے بھی تعلق ہے، ایک ادارے میں ماشاءاللہ مفتی صاحب پڑھاتے بھی ہیں اور امام اور خطیب بھی ہیں، امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پھیلانے کی ہم وقت کوشش کیا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کو حضرت پہلے تو چھوٹا سا گلہ ہے، کافی عرصے بعد تشریف لائیں، اتنا یہ میرے ساتھ زیادتی کیوں؟ ہاں بس کچھ مصروفیات تھیں، آپ کی یاد تو ہمیں بار بار ستا رہی تھی، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے لیکن نور ہدایت جو پروگرام ہے، کافی علماء اکرام تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن 3-4 علماء اکرام ایسے ہیں، مفتی قدرت اللہ صاحب ماشاءاللہ آپ، اور مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، اللہ ان کی صاحبزادے کی مغفرت فرمائے، بچہ ان کا پیدا ہوا، 1 دن کا اس کا انتقال ہوا، یہ بھی بڑا غم ہوتا ہے۔ وہ بچہ آیا، مغفرت کی دستک دے کے چلا گیا، کیونکہ ہم نے سنا جو بچہ بچپن میں پیدا ہو کر فوت ہو جائے تو والدین کی مغفرت فرماتا ہے، وہ یہ تو بخشش کرواتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کی صراحت ملتی ہے جی کہ جو بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب اس بچے کو کہے گا کہ جنت میں جاؤ تو وہ عرض کرے گا یا رب العالمین میرے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ جنت میں میرے ساتھ بھیج دے، تو دوبارہ اللہ پھر ارشاد فرمائے گا کہ آپ جنت میں جاؤ، وہ پھر یہی کام بات کرے گا، تیسری مرتبہ پھر یہی سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کے تم بھی جنت۔ سبحان، بچہ تو پھر ضدی ہوتا ہے نا، کیا بات ہے حضرت، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اس کے صدقے اللہ پاک ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری سے خوشی بھی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ آپ گفتگو بھی بہت خوبصورت۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کے اس پروگرام میں آپ کی ایک چین ہے نا، آپ کے شاگرد وہ بھی آنے لگ گئے ماشاءاللہ سے، یہ سلسلہ در سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے، اللہ پاک اس میں اور مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، اہل بیت کی شان ہے، مفتی صاحب موجود۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے ہم قرآن سے جانتے ہیں نا کہ قرآن اہل بیت کی شان کس انداز میں بیان کرتا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النور ذات الساری فی جمیل آثار والاسماء والصفات وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے حامد بھائی، میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، آپ نے ایک بار پھر مجھے حاضری کی سعادت بخشی ہے، اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے آمد سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو اس طرف ہماری طرف بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس اسٹیج پر بیٹھ کر، اس سیٹ پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہاں ہم اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔
رہی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی عظمت و شان کتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو بے شمار عظمت اور شان عطا فرمائی ہیں۔ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر خیر قرآن میں بھی جا بجا ارشاد فرمایا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مقدسہ میں بھی اپنے غلاموں کو اپنے فرامین کے ذریعے سے اپنے اہل بیت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ فرش سے لے کر عرش تک اگر تمام عالم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے محامد، ان کی صفات، ان کی اوصاف، ان کے فضائل و کمالات بیان کرنا چاہیں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، بالکل ان کی شان سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وہ تو ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت مومن کے پر واجب قرار دے دی گئی ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جن کی پاکیزگی اور طہارت پر خود رب العالمین کے قرآن نے مہر لگا دی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاع امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ سے نسبت رکھنے والے آپ کے خاندان کے لوگ اور آپ کی آل بیت بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجر اور بدلہ طلب نہیں کرتا، میں نے جو تم تک دین کا پیغام پہنچایا ہے اور احکامات الہی تمہیں سناتا ہوں، اس پر تم سے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ تمہیں محبت کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، انصار صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ و ارشاد میں اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر لمحہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخراجات بھی زیادہ ہیں، آمدن بظاہر کم ہے، تو انصار صحابہ مل کر بیٹھ کے سب نے مشورہ کیا، سارا مال اکٹھا کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے صدقے سے ہی ہمیں دین جیسی دولت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں رشد و ہدایت عطا فرمائی ہے، آپ دن رات ہماری ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدن بظاہر کم ہے، ہم یہ مال آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، آپ نذرانے کے طور پر قبول فرما لیں۔ تو اس وقت یہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے میں نے جو تمہیں دین تم تک پہنچایا اس پر میں کوئی مالی معاوضہ نہیں چاہتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے تم محبت ضرور کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی آل سے، اس کی اولاد سے محبت کرو، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن آپ کے گھر کے افراد پر کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ تو یہ حضور کی آل سے محبت کا حکم خود رب العالمین اپنے بندوں کو دے رہے ہیں کہ جو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ میرے محبوب کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کی اہل بیت سے محبت کریں۔ حضرت صدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے دمشق کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ایک مقام پر جب آپ کو روکا گیا تو ایک شامی ظالم آگے بڑھا اور اس نے گستاخانہ الفاظ سے حضرت امام زین العابدین کو مخاطب کیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے، معاذ اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں قتل کیا اور تمہاری جڑ کو کاٹ دیا اور اس فتنے کو ختم کر دیا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ تو وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس سے مراد آپ لوگ ہیں؟ تو فرمایا ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہاں پر ذوی القربہ سے مراد ہم حضور کی آل ہی ہیں کہ جن کی محبت کا حکم خود رب العالمین تمہیں دے رہا ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اولاد کی عزت اور عظمت ہے، فضیلت ہے جو مالک کائنات نے قرآن میں بیان فرمائی، اور جس
حضور کی آل کے ساتھ مالک کائنات نے ہمیں محبت کا رشتہ قائم کرنے کا حکم ارشاد قطع فرمایا ہے۔ کلامی معاف حضرت، یہ سب جانتے ہوئے قرآن میں اللہ کا فرمان بھی ہے، سرکار کا ارشاد بھی ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان اہل بیت الزام کو تکلیف بہت زیادہ دیتے رہے، یہ ہم جو واقعات پڑھتے ہیں اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اصلی بدبخت ہیں، سعادت جن کے نصیب میں نہیں ہے، تو وہ شقی لوگ جو ہیں وہ ان کے نصیب میں یہ چیز وہ آتی ہر ہے کہ دور انہوں میں نے پائے جاتے ہیں۔ وہ ہر دور سے یہ اچھائی اور برائی کا تصور اور یہ چیز تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خوش قسمت ہیں، جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، اور ساتھ ایسے لوگ بھی ہمیشہ چلے آ رہے ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل کو تکلیفیں پہنچائیں اور اس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے ایک گوشے میں چلا جائے اور مقام ابراہیم کے پاس وہاں پر رہے اور نمازیں بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، اور پھر اس کو موت آئے اور اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض اور عداوت ہو، تو فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے اللہ گا۔ اکبر۔ یعنی کعبۃ اللہ کے اندر ساری زندگی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے گزر جائیں، لیکن اگر اس کے دل میں میری آل اور اولاد کی محبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرتا ہے، نہ اس کے صدقات و خیرات قبول ہوں گے، نہ ان کی عبادات قبول ہوں گی، بلکہ وہ جہنم کا اچھا مستحق حضرت، ٹھہرے جو گا۔ دشمنی کا اظہار کرتا ہے، مطلب کہ جو محبت کا اظہار نہیں کرتا اہل بیت الزام سے، یقیناً ان کے لیے کوئی سزا بھی ہے اللہ کی طرف سے؟ اگر سزا ہے تو کیا سزا ہے ان کے لیے؟ حدیث پاک میں یہ بھی تصریح ملتی ہے حامد بھائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے کہ جو شخص اہل بیت کے بغض پر مرا، اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی بغض اور عداوت اور دشمنی تھی، تو فرمایا قیامت والے دن جب آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی میں دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اہل بیت کے بغض پر مرا تو وہ کافر مرا، اس کو ایمان والی موت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور تیسری روایت میں بھی یہ صراحت ملتی ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض اور اس کی دشمنی تھی، تو فرمایا وہ جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کرے گا جو 500 سال کے مسافت سے آ رہی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے یہ سرزنش اور سزا ہے ایسے بندوں کے لیے کہ جن کے دل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی محبت سے خالی ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ کتنے بڑا وبال ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی بڑی سزا کا انتخاب اچھا فرمایا حضرت، ہے۔ اب یہ بات سننے کے بعد جو محبت کرتے ہیں ان کے کان ایک دم کھل گئے ہوں گے کہ کاش کہ محبت کی بھی کوئی بات کی جائے، تو کیوں نہ یہ جانا جائے کہ جو محبت کرتے ہیں ان کو اس کا کیا اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، سرکار کی طرف سے؟ ارشاد فرمائیے گا نا۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو جو خوش نصیب لوگ جن کے سینے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور تعظیم سے آباد ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات مصدقہ ہے، مسلمہ ہے کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی رضا کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رضا جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت جو ہے وہ اگر وہ راضی ہوں گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوں گے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ سید کبیر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور روایت نقل کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ متقدمین بزرگوں میں سے کسی کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا، تو اس نے ایک سال یہ دیکھا کہ بغداد کے اندر ایک قافلہ تیار ہوا ہے جو حج کی طرف جا رہا ہے، تو وہ بزرگ بھی 500 دینار لے کر گھر سے نکلے کہ میں بازار سے ضروری اشیاء خریدوں اور میں بھی قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤں۔ تو جب وہ بازار میں گئے تو اس کو ایک عورت ملی اور اس نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ تم پر رحم کرے، میں سید زادی ہوں اور میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، گھر والا نہیں ہے، فوت ہو چکا ہے، اور میری بچیوں کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اس کے پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، 4 دن سے انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اگر تم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے میری مدد کر دو تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے وہ جو 500 دینار حج کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ سامان خریدوں گا، وہ سارا وہ سید زادی کو دے دیا اور کہا کہ بہن آپ جاؤ اور جا کر اپنی ضرورت کا سامان خریدو اور اپنے بچیوں کو کھلاؤ اور عزت کے ساتھ رہو۔ اور وہ خود خالی ہاتھ واپس آ گیا، اور
کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے دل سے اس سال حج کرنے کا شوق بھی نکل گیا۔ تو جب اس کے جو ساتھی جو حج پر گئے تھے، جب حج کا موسم ختم ہو اور وہ واپس آنے لگے تو اس بزرگ نے سوچا کہ جا کر اپنے ساتھیوں سے ملوں، ان کو حج کی مبارکباد دوں۔ جب وہ اپنے ساتھیوں سے ملا، ان کو مبارکباد دی، جس کو بھی کہا کہ بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارا سفر مبارک کرے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سعادت بخشی ہے، تو وہ واپسی طور پر اس کو کہتا ہے کہ اللہ تمہیں بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا حج مبارک کرے۔ تو وہ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ میں تو ان کو مبارک اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ حج پر گئے ہیں، لیکن یہ مجھے کس بات کی مبارک دے رہے ہیں کہ بار بار مجھے حج کی مبارک دی جا رہی ہے۔ تو جب رات کو سوئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرمایا، میرے غلام تم اس بات پر حیران ہو کہ لوگ تمہیں حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی میری سید زادی تمہارے دروازے پر آئی تھی، تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اس کی حاجت کو پورا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی، اللہ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی جائز کو ضروریات پورا کرنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے محبوب جس سے راضی ہو جائیں اسے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے اس کی زندگی کا مقصد ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ حضرت یہ واقعہ سننے کے بعد ہر انسان کے دل میں ایک تمنا مجھ سمیت جاگ گئی ہوگی کہ میں بھی غریبوں کی مدد کروں، اور کاش کہ وہ مجھے یہ موقع ملے کہ میں اہل بیت کے خانوادے سید بادشاہوں کے اگر کوئی ایسا سلسلہ میں بنا سکوں تو اللہ میری مغفرت بھی فرمائے، میرے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے۔ لیکن ایسے سید ہمیں ملیں گے کہاں؟ آج کل تو ہر کوئی سید بنا ہوا ہے، ہر کوئی بخاری بنا، مطلب ہر کسی نے اپنے نام کے ساتھ سید لگایا ہوا ہے۔ یہ ٹائٹل ہی ہمیں لگانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہمیں ڈھونڈنا ہو تو کیسے ڈھونڈیں ہم؟ بات حامد بھائی یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، تو اب اصل بات تو یہ ہے کہ اس سے ثبوت مانگنا کہ تمہارا سید ہونے کا جو ہے وہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے، سرٹیفکیٹ یہ کیا ہے، تو یہ بھی ایک حضور کے امتی کے لیے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کی آل سے محبت کرتا ہے، یہ اس کے لیے بڑی امتحان کی بات ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ واقعی وہ سید زادہ ہے اور آل رسول ہے، اور آپ اس سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی دلیل لے کر آؤ کہ تمہارے پاس دلیل ہے، تم سید زادے ہو تو تب تمہاری مدد کروں گا، تو یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ کہ اگر یہ ایک بزرگ کا بھی قول ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ اطہر سے نکل کے دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے جو میری طرف نسبت ظاہر کی ہے، میرا امتی میری نسبت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب حقیقت میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا معاملہ ہے، لیکن اس نے جو نسبت ظاہر کی ہے اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ بندے کا سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آل رسول میرے پاس آیا ہے تو میرا جتنا ہو سکے میں اس کی خدمت کروں تاکہ اس کی خوشی حاصل ہو، اور یہ خوش ہوگا تو میرے محبوب جو ہے وہ مجھ پر راضی ہو جائیں گے۔ اچھا سر، اہل بیت کی شان میں جو قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی مناقب پیش کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی شان کم بیان کرتے ہیں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ دونوں کی شان، لیکن قرآن تو اہل بیت کے حوالے سے حکم ارشاد فرماتا ہے، تو ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے یا اہل بیت الزام کی شان میں تھوڑا اضافہ رکھنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں علماء اکرام؟ ہر ایک فرد کی جو ہے وہ شریعت نے ایک معیار رکھا ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ بلند اور عرفہ اور اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، حضور کی معیت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا مرتبہ ایک علیحدہ جو ہے وہ مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اگر ہم یہ پس منظر سارا دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، صحابہ ہیں، ان کا اہل بیت کے ساتھ تعلق اور واسطہ اور پیار محبت کا رشتہ کس قدر تھا، تو جب ان کے ساتھ آپس میں اتنی محبت کے ایک رشتے تھے اور ایک اخوت والا معاملہ تھا، تو کسی تیسرے شخص کو یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ آل بیت کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو معاذ اللہ جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرے، تو یہ کوئی محبت کی علامت نہیں ہے۔ تو ایسا شخص یہ دل سے خیال نکال دے کہ اس طرح کا عمل کرنے سے ان کو جو ہے وہ آل بیت یا حضرت امام حسین یا پائنتن پاک کی جو ہے وہ خوشنودی حاصل ہوگی، ایسے بالکل نہیں ہوگی۔ وہ خوش تب ہوں گے کہ جب اہل بیت کی محبت
کرنے کے ساتھ ساتھ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ رکھا جائے، کیونکہ وہ لوگ آپس میں اتنی پیار محبت کا معاملہ رکھتے تھے کہ بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے اقربا اور رشتہ داروں سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، تو جب ان کی آپس میں اتنی محبت ہے تو کسی بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اہل بیت کی شان میں اتنا غلو کرے کہ صحابہ کرام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، بلکہ نجات کی راہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو دل میں بسانے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو محبت ہے اس کو بھی اپنے دل میں جگہ دے، تو یقیناً ان ہستیوں کی محبت کو اپنے دل میں بسائے گا تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی خوبصورت باتیں سن کر جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سنتے رہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔